اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں سورۃ الفاتحہ کے مضامین ہم پڑھ رہے تھے۔ سورۃ الفاتحہ میں ایک دعویٰ بیان ہوا ہے، ایک مرکزی مسئلہ بیان ہوا ہے، مقصودی مضمون بیان ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دعوی سورت، سورت کا دعویٰ، سورت کا مرکزی حصہ۔ پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تین قسم کے اللہ رب العزت نے دلائل بیان فرمائے۔ یہ بار بار بات دہرائی جاتی ہے تاکہ سورۃ الفاتحہ کے سمجھنے کی ترتیب ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے ابتدائیہ میں الفاظ ہیں الحمدللہ۔ بالعموم ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو عرض کیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جہاں ہی کی بات آ جائے تو حصر آ جائے گا، باقی سب کی نفی ہو جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا، عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، تو مطلب باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ تعریف تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے، صلحاء کی بھی ہے، اولیاء کرام کی بھی ہے، فرشتوں کی بھی ہے، اور دیگر جتنے بھی آپ اس مضمون کو طول دیتے جائیں تو ہر اعتبار سے کسی نہ کسی زاویے سے تعریف تو ہر کسی کی ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ معنی کرنا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر اس پر اعتراض واقع ہوا۔ تو حضرت مولانا حسین علی الوانی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے جتنے بھی بڑے شیوخ گزرے ہیں ان کے تفسیر کے میدان میں استاذ تھے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد حضرت الوانی رحمہ اللہ نے یہاں پر مفہوماً معنی یہ بیان کیا، جو کہ ترجمے میں آپ سن چکے ہیں، تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے نہیں، تمام وہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اللہ کی ذات کے لائق ہیں، جو اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہیں تعریفیں، وہ بس کس کے لیے ہیں؟ معبود ہونے والی تعریف کس کو زیب دیتی ہے؟ مسجود ہونا کس کی صفت ہے؟ عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ جی، زندگی موت کا مالک ہونا، یہ صفت کس کو زیب دیتی ہے؟ اس طرح جو صفات اللہ تعالی کے لیے ہیں وہ محض اللہ کے لیے ہیں، وہ مخلوق کے لیے۔ اگر ہم کہیں تمام تعریفیں، تو ایک پہلوان ہے وہ اچھی کشتی لڑ لیتا ہے تو جناب اس کا 400 ڈنکا بجا ہوا ہے کہ فلاں تو بھائی اتنا زبردست پہلوان ہے، وہ اکھاڑے کا ماہر ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیا یہ کشتی والی تعریف ہم اللہ کے لیے کر سکتے ہیں؟
اس لیے کہ یہ تعریف اللہ کو زیب نہیں دیتی، یہ مخلوق کی تعریف ہے، یہ مخلوق کو زیب دیتی ہے۔ الحمدللہ تمام وہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اللہ کی ذات کے لائق ہیں، جو اللہ کی ذات کے کیا ہیں؟ لائق۔ یہ مفہومی اعتبار سے معنی بیان کیا جاتا ہے، بس اعتراض ختم ہو جاتا ہے اس پر کہ اب بھائی جو تعریفیں انبیاء کے لائق ہیں اب وہ اللہ کے لائق تو، کیونکہ یہ تو مخلوق کی تعریفیں ہیں۔ جو ایک اچھے لکھاری کی تعریف ہے، اچھے مقرر کی تعریف ہے، ایک اچھے معمار کی تعریف ہے، ایک ہنرمند کی تعریف ہے، وہ تعریف مخلوق کے اعتبار سے ہے، وہ خالق کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ کے اندر جو دعویٰ بیان ہوا وہ یہ تھا کہ صفت خالقیت بس اللہ ہی کے لائق ہے۔ صفت قرآن کے 4 حصے ہیں نا، ہم ابتدا میں پڑھ چکے ہیں۔ ہر حصے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے۔ ایک حصہ فاتحہ سے مائدہ کے آخر تک، دوسرا انعام سے شروع ہو کر بنی اسرائیل کے آخر تک، تیسرا کہف سے شروع ہو کر احزاب کے آخر تک، اور چوتھا سبا سے لے کر والناس تک۔ ہر حصے کا آغاز الحمدللہ سے، اور ہر الحمدللہ کے اندر یہاں چاروں حصوں میں الگ الگ تعریف ہے۔ ایک تعریف یہاں پر پہلے حصے میں خالقیت کا مسئلہ ہے، ساری کائنات کا خالق اکیلا کون ہے؟ وجود بخشنے والا اکیلا کون ہے؟ تو یہاں الحمدللہ کا معنی کہ الحمدللہ صفت خالقیت بس کس کے لائق ہے، اور سورہ انعام کے شروع میں الحمدللہ، وہاں سے دوسرے حصے میں مسئلہ ربوبیت ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، پروان چڑھانے والا بھی اللہ ہے۔ تو وہاں الحمدللہ سے ربوبیت والی تعریف مراد ہوگی۔ اور تیسرے حصے میں سورہ کہف کے شروع میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس الحمدللہ سے مراد وہاں مسئلہ حاکمیت ہے کہ حاکم صادق ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ سب کے اقتدار عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، مگر جو اللہ کا اقتدار ہے وہ ختم ہونے والا، اور اسی کو اٹھا کر بیان کیا مالک یوم الدین سورہ فاتح میں، مالک۔ اور چوتھا حصہ جو ہے نا سورہ سبا سے شروع ہوا، وہاں نفی شفاعت قہری کہ کسی کی کیا مجال کہ دن قیامت کی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا سکے، یا اللہ پہ اپنا کوئی حکم چلا سکے، یا اللہ کسی کی محبت میں مجبور ہو جائے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے مجبور ہونے کے اعتبار سے، محبت کے رنگ میں، اس کی طاقت کے رنگ میں کہو اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیا ہے بھائی؟ بے نیاز۔ تو یہاں میرے بھائیو اب ذرا پلٹیے سورت کی طرف۔ الحمدللہ صفت خالقیت جو ہے، خالق ہونے والی تعریف جو ہے للہ، یہ صرف کس کو زیب دیتی ہے؟ اللہ ہی کو زیب۔ میرے مولا یہ آپ کا دعویٰ ہے، فرمایا دعویٰ ہے۔ دلیل 3 دلیلیں، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ رب العالمین میں دلیل ربوبیت، الرحمن الرحیم دلیل رحمت، مالک یوم الدین دلیل عدالت، 3 دلیلیں بیان ہوئیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے 14 دروس اس اعتبار سے ہو چکے، آج اس اعتبار سے 15واں سبق ہے۔ رب العالمین، یہ مسئلہ ربوبیت کا کیوں اہم ہوا، یہ صفت ربوبیت کیوں اہم تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کا جھومر بنایا۔ پہلی آیت بھی اسی سے، اور آخری سورت کا آغاز بھی اسی سے، الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس۔ یہاں بھی مسئلہ ربوبیت، آخر میں بھی مسئلہ ربوبیت۔ تو میرے بھائیو اس کی وجہ تو ہم اکثر سب کو میں پڑھائے کہ چونکہ عالم ارواح میں ہم سب اللہ کے حضور ایک وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے کہا تھا مولا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ تو رب کا پھر معنی جب تک سمجھ نہیں آئے گا تو تب تک اس مسئلے کی اہمیت سمجھ
سمجھانے کے لیے معنی کرتے ہیں پالنے والا، لیکن اس کا اگر وسعت کے اعتبار سے معنی ہم دیکھیں تو یہ ہے رب کون ہے؟ ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو ساری مخلوق کو زینہ بزینہ، سیڑھی بسیڑھی، قدم بقدم پالتے پالتے ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتے کرتے حد کمال کو پہنچا دے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صرف کھانا کھلانا ضرورت نہیں ہے، ہر ضرورت پوری کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاباش بولیں کیا؟ ہماری چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی ضرورت تک ہر ضرورت جو ہستی پورا کرتی ہے اس کی صفت کیا ہے؟ رب، وہ رب ہے۔ اس لیے شروع میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ خالق کائنات اکیلا اللہ ہے۔ کیوں؟ کہ ساری کائنات کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا جو وہی اکیلا اللہ ہے۔ دلیل دی ہے، دلیل ربوبیت۔ تو میں نے عرض کیا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس سے پہلے مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ آہستہ آہستہ اس وعدہ الست کو بھولتے چلے گئے، فراموش کرتے چلے گئے۔ پھر کسی نے کسی کو رب بنا لیا، کسی نے کہیں سے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دستے سوال دراز کیا، کسی نے کہیں دامن پھیلایا، کسی نے کسی در کے چکر لگائے، تو طرح طرح کے آستانے رب بن بیٹھے۔ تو میرے رب نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اس وعدہ کو یاد دلایا کہ وعدہ الست کو یاد دلاؤ۔ تو میرے بھائیو، اس دلیل ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی بار بیان کیا؟ 925 مرتبہ مسئلہ ربوبیت بیان ہوئے قرآن میں، 925 مرتبہ۔ یہ اتنا اہم مسئلہ تھا۔ وجہ کیا پیش آئی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کے در پر جا کر اپنی ضروریات پیش کرنا شروع کر دیں۔ اور میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، آج میں آیت دکھا کے اس آیت کا آپ کو ریفرنس دے کے پھر میں آگے مسئلہ اگلی بات کی طرف جاؤں گا، آگے بات چلے گی۔ یہ میرے سامنے جو ہے نا سورۃ التوبہ ہے۔ سورہ توبہ کے اندر 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، فرمایا بنا لیا انہوں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، بنا لیا یہودیوں اور عیسائیوں نے احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے گدی نشینوں کو، درویشوں کو، کیا بنا لیا؟ اربابن، کیا بنایا؟ رب کی جمع ارباب، اربابن کئی رب بنا لیے۔ ہر مولوی الگ رب ہے، ہر پیر صاحب الگ رب ہیں، سمجھ آ گیا نا جی؟ ہر ایک نے الگ الگ کو اپنا ضرورتیں پوری کرنے والا داتا اور مشکل کشا بنا لیا۔ ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ آگے فرمایا والمسیح ابن مریم، بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کو رب بنا لیا، ان کی پکاریں کرتے تھے۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، فرمایا حالانکہ ان کو حکم تھا ایک ہی معبود کی عبادت کرنی ہے۔ یا اللہ عبادت تو نہیں کر رہے، وہ تو ان سے حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کسی کو حاجت میں پکارنا اس کو معبود سمجھنا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجتوں میں پکارنا، ان کو رب ماننا ہے۔ جس سے رب مانیں گے وہ کیا ہوگا؟ معبود ہوگا۔ آگے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، ان کے تمام شریکوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، بری و ذمہ ہے۔ تو عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے ہر علاقے میں اپنے اپنے طور پر مختلف رب بنائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور پھر اس مسئلے کو مزید کھولنے کے لیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں وسعت پیدا ہو، معنی سمجھیں رب کا، پالنے والا یا ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ تو اردو میں معنی کیا۔ فارسی میں رب کا معنی کرتے ہیں داتا۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ بولیے کیا؟ داتا۔ اب ہم نے زد سے بچنے کے لیے کہ بھئی اگر ہم کہیں گے
کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور والے وہ ہمیں پالتے ہیں, ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں, تو لوگ ہمیں جوتیاں ماریں گے. بھائی یہ صرف تو اللہ کی ہے, تو کیا نام رکھ دیا؟ بولو کہاں جا رہے ہیں جی؟ داتا کی نگری میں جا رہے ہیں, لاہور داتا کی نگری. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں مسئلہ یاد رکھیے گا, داتا ایک اللہ ہے. جو داتا ہوتا ہے وہ دیتا ہے, جو داتا ہے وہ, اور دیتا کون ہے؟ بولو. معطی عطا کرنے والا, جس کو چاہے دے, جس کے لیے چاہے دروازے بند کر دے. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دے, جس پہ چاہے رزق کے دروازے بند کر دے. اس لیے کہ دیتا وہی ہے, کیونکہ داتا کا عربی میں معنی بولو رب. کیا معنی ہے جی؟ بولیں پچھلے ساتھی, کیا ہے؟ رب. ماشاءاللہ. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بھولے ہوئے سبق کو, وعدہ الست کو اپنی اپنی امتوں کو یاد دلایا. میرے رب نے 925 مقامات پر قرآن مجید میں اس مسئلے کو بیان کر کے اس مسئلے کی اہمیت کو واضح فرما دیا ہے. ذرا دیکھتے ہیں, سورت کا نام ہے سورہ یوسف, اور سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کون سا مسئلہ سمجھایا. یہ میرے سامنے 12واں پارہ, سورت کا نام سورہ یوسف ہے, اور آیت نمبر 39. شاید یاد رکھیں گے آیت نمبر کیا ہے جی؟ چونکہ ہم بڑے وقت کے بعد پھر لوٹے ہیں, تو ساری ترتیب تو ہمیں پھر سے انشاءاللہ آغاز کرنی ہے. جو جو آیات ہم یہاں سے سیکھ کر کے جائیں, گھروں میں ضرور جا کے ترجمہ دیکھیں ہم. کیا خیال ہے جی؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا, پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ دیکھیں اور بریلوی کا نہیں دیکھیں, اہل حدیث کا دیکھیں اور فلاں کا نہیں دیکھیں. بالکل بھی نہیں. آپ کے گھر میں, آپ کی الماری میں جون سا ترجمہ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا لیں, اور جس آیت کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں گھر میں ترجمہ دیکھیں. اگر بات وہی نکلے جو یہاں سے سن کر کے جا رہے ہیں, تو ذرا اپنے ضمیر کو جج بنا کے اس کی عدالت میں یہ بات پیش کریں کہ مسئلہ ماننے کے قابل ہے یا ٹھکرانے کے قابل ہے. اگر بات قرآن کی ہو تو میرے بھائی کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ یہ میری آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے. یہ ہدی للمتقین ہے, قرآن ہدی للمتقین ہے, ہمیں اسی سے ہی ہدایت ملنی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں آئے, لمبا واقعہ ہے, ہم سورہ یوسف بھی سب کن پڑھائے ہیں. جیل میں قید ہوئے ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے. گناہ کی یا نہیں, الزام لگا, جیل میں آ گئے. اور جیل میں پہنچتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے تقوی, پرہیزگاری, علم و فقاہت, اس کا ہر طرف چرچا ہونے لگا. لوگ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظر دیکھنے کو ترسنے لگے, یوسف علیہ السلام سے بات کرنے کو ترستے تھے. اسی اثنا میں بادشاہ جو ریان ابن الولید تھا, اس کے 2 پرسنل ملازم, ایک اس کا باورچی اور دوسرا اس کا ساقی, پلانے والا, ان پر غداری کا مقدمہ قائم ہوا اور یہ جیل میں آ گئے. اور جیل میں پہنچتے ہی دونوں نے خواب دیکھا. اب یہ دونوں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں کہ حضرت ہمیں خواب کی تعبیر بتلائیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خواب سنا. خواب سننے کے بعد ان کو تعبیر بعد میں بتلائی, پہلے اللہ کی توحید بھری تقریر سنائی. تعبیر بعد میں, تقریر. معلوم یہ ہوا کہ تعبیر اتنا ضروری نہیں جتنا اللہ کی وحدانیت کی. ہاں, اللہ کی وحدانیت کی تقریر ہر عالم کی ذمہ داری ہے, اپنے ہر مقتدی کے ذہن نشین کرائے اللہ کی توحید کا مسئلہ. اس لیے کہ آج میرے بھائی اتنا, جس طرح خون ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے, اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر شرک بھی گردش کر رہا ہے. ہم نام کے تو موحد ہیں, نام کے تو ہم جناب علی کیا ہیں, دیندار ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں خدا نہ خواستہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے. اور یہ تب ہی معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم قرآن سے نہیں جڑتے. عقیدہ کس سے بنانا ہے بھائی؟ اللہ کی کتاب سے, عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 قیدیوں کو خطاب کرتے فرماتے ہیں, یا صاحبی السجن, اے میرے جیل کے 2 ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر
ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ جدا جدا کئی سارے رب بہتر ہوتے ہیں؟ ارباب، رب کی جمع کیا ہے؟ ارباب متفرق، کیا الگ الگ جدا جدا کئی سارے رب خیرن بہتر ہوتے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو سب پہ زبردست ہے، غالب ہے، وہ رب بننے کے قابل ہے؟ بہت سارے رب، الگ الگ ضرورتوں کے رب بہتر ہیں، الگ الگ داتا بہتر ہیں، یا ایک اللہ بہتر ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے سوال کیا۔ تو میرے بھائیو ذرا مسئلہ سمجھنا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اسی وعدہ الست کو یاد کرانے اپنی امت کے پاس تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا ہے بے اعتبار رب ہونے کے۔ ما تعبدون، ذرا جا کے اگلی آیت سنیے گا، فرمایا ما تعبدون من دونہ، جن جن کو تم نے اللہ کے سوا عبادت کے لائق سمجھ رکھا ہے، الا اسماء، وہ صرف چند نام ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ خدا کے لیے جاگنا سو نہیں جانا بڑا اہم مقام ہے۔ اسماء، وہ چند نام ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے نام رکھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے ان ناموں پر آسمان سے کوئی دلیل اتاری؟ یہ تمہارے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کا نام داتا تم نے رکھا ہے، اللہ نے دلیل اتاری؟ کسی کو غوث العظم تم نے بنایا ہے، بڑی فریادیں سننے والا، سب سے زیادہ فریادیں سننے والا غوث العظم، فرمایا غوث العظم نام تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے رکھا، آسمانوں سے اللہ نے یہ نام اتارا؟ یہ مخلوق کی صفت نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کسی کو لجپال کہا، کسی کو دستگیر کہا، کسی کو گنج بخش کہا۔ گنج بخش، خزانے عطا کرنے والا، گنج بخش، خزانے دینے والا کون ہے میرے پیارے جی؟ تو فرمایا کہ جن جن کے یہ جو تم نے نام رکھ لیے، یوسف علیہ السلام اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چند نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج بھی معاشرے میں یہ نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، سمندر کی لہروں کو کس نے روک رکھا ہے؟ ہاں واہ جی واہ، عبداللہ شاہ غازی نہ ہوتے تو پتہ نہیں کراچی ڈوب چکا ہوتا۔ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر کی لہروں کو روک رکھا ہے۔ میرے بھائی، یہ اللہ والے بزرگ نیک لوگ تھے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بعد والوں نے آ کر یہ خرابی پیدا کی ہے، یہ بعد والوں کا قصور ہے، ان اللہ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آگے چلیے میرے پیارے بھائیوں، فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم چلتا ہے کس کا؟ ارادہ کس کا؟ جی، امر ایک اللہ کا چلتا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عرض یہ کرنا چاہتا تھا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی کون سے مسئلے کی اہمیت بیان کرتے ہیں؟ مسئلہ ربوبیت، مسئلہ ربوبیت، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی مسئلے پہ زور دیا۔ یہ میرے سامنے سورۃ الانعام ہے، اور سورہ انعام ختم ہو رہی ہے، 8واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 162، مشہور و معروف آیت ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162، اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ مسئلہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا قل، کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے میرے محبوب، یہ مسئلہ بیان فرما دیجئے۔ کون سا؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز بھی، و نسکی، اور میری قربانی بھی، و محیایا، اور میری ساری زندگی بھی، و مماتی، اور میری موت بھی، للہ، کس کے لیے؟ میری نماز، نماز میں قیام ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے، اس میں قولی عبادت ہے، تسبیحات ہیں، تعریفیں ہیں، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ وہ نوسو کی، اور میری قربانی، قربانی یعنی ساری مالی عبادتیں، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، عشر ہو، منت ہو، نظر ہو، نیاز ہو، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ للہ، محیایا، میری زندگی کا ایک ایک گوشہ اللہ ہی کے لیے، و مماتی، اور میری موت بھی للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ فرمایا رب العالمین۔ کون اللہ؟
جی جو سارے جہان کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. اور آگے فرمایا یہ رب العالمین ایسا ہے کہ لا شریک لہ، ان کی اس صفات میں کوئی بھی شریک، یعنی اگر داتا وہ ہے تو کوئی اور دنیا میں داتا بن سکتا نہیں ہے، ان کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی مسئلے کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کوئی مانے نہ مانے میں سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ہوں. آپ علیہ السلام نے اعلان کیا میں تو مان چکا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کون کرتا ہے. اور آگے فرمایا قل، میرے پیغمبر اب اس مسئلے کو کھول ذرا، قل اعلان فرمائیے، اغیر اللہ ابغی ربا، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب ڈھونڈ لوں؟ اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کر اپنا دس سوال دراز کروں؟ سبحان اللہ، کتنا کلیئر مسئلہ ہے یار، بالکل واضح، ان پڑھ سے ان پڑھ کو بھی سمجھ آ سکتا ہے، سادہ سے سادہ لوح انسان کو بھی سمجھ آ سکتا ہے، ہر زمانے کے مزاج کے مطابق قرآن ہے. اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور رب تلاش کر لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہی رب ہے ہر چیز کا، ہر انسان کا رب نہیں بلکہ ہر، لیکن ہر چیز نے اللہ کو رب مانا، اگر نہیں مانا تو کس نے نہیں مانا؟ بدقسمت انسان نے نہیں مانا. جو اشرف الکائنات تھا اس نے اللہ کے در کو چھوڑا ہے. آگے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اسی مسئلہ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور دعویٰ پر پہلی دلیل جو پیش فرمائی، فرمایا رب العالمین، دلیل ربوبیت ہے کہ ساری کائنات کو وجود اللہ نے دیا، خالق اللہ ہے. کیوں کہ رب اللہ ہے. جب ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں تو اس بدن کا ملنا بھی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ ارے بھائی جو معذور ہیں ذرا ضرورت تو ان سے پوچھیں. آنکھ بھی ضرورت ہے، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، دل بھی، دماغ بھی، ہر عضو انسان کی ضرورت ہے. تو یہ سر سے پاؤں تک وجود اللہ نے دیا ہے. جب بنانے والا اللہ تو نظام چلانے والا کون ہے؟ تو پہلی دلیل آ گئی رب العالمین. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس سے الرحمن الرحیم دلیل رحمت انشاءاللہ تعالی بیان ہوگی. احباب انشاءاللہ جو پہلے ترتیب چلتی تھی، اتوار کو ظہر میں درس قرآن ہوتا تھا، کل سے انشاءاللہ ظہر کا درس ہوگا انشاءاللہ. اس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف لاتی ہیں، آپ احباب بھی تشریف لاتے ہیں، تو کل سے انشاءاللہ تعالی ظہر کا درس بھی ہوگا. آپ احباب دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھیں، اللہ تعالی زندگی بھر اپنے دین سے ہمیں جوڑے رکھیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب